السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی بک میں سے سورۃ المومن کے تعارف ایکسرسائز کی سلوشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ جو سورۃ المومن ہے قرآن مجید کی 40ویں سورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ یہ 24ویں سپارے میں ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ المومن سے قرآن مجید کی صورتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے، انہیں الحامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سورۃ المومن سے سورۃ الاحقاف تک جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بلاغت اور ادبی حسن پایا جاتا ہے۔ اس صورت کے 2 مشہور نام ہیں، ایک سورۃ المومن اور دوسری سورۃ الغافر۔ یہ نام سورت کی 28ویں سورۃ المومن جو ہے، مومن کا یہ نام سورت کی 28ویں آیت وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ ایمانہ سے ماخوذ ہے۔ دوسرا نام سورت غافر، یہ اس سورت کی 3ری آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر آیت الکرسی اور حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک، یہ آیت نمبر 3 تک پڑھا، اس کی شام تک حفاظت کی جائے گی، اور جس نے ان کو شام تک پڑھا تو شام میں پڑھا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2879 میں ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا سورۃ المومن کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ المومن کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قرآن مجید نازل کرنے والا ہے، وہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، شدید سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے بعد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس قدر عظیم کتاب کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، بلکہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے اور شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا عالم یہ ہے کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ سورۃ المومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے دعوت قبول کرنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی قوم ہی سے تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپا رکھتا تھا۔ ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، جبکہ فرعون کی قوم جو ہے اس کا نام قبطی ہے، قبطی قوم سے تعلق تھا فرعون کا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے۔ اس مرد مومن نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے تمام فطری دلائل ذکر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں گزشتہ اقوام کی مثال دے کر عذاب الہی سے ڈرایا۔ سورۃ المومن کے آخر میں توحید کے دلائل اور قیامت کے مضامین کا بیان ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے رزق اتارتا ہے
بلند والا ہے، بلند و بالا ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، دن کو روشن بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ چنانچہ جب یہ تمام نعمتیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے تو تعریف اور عبادت بھی اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قیامت کے ضمن میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلاتے تھے۔ عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ دوزخ میں جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے اس جگہ لے جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں عذاب الہی اور ظالموں سے بچنے کی دعا ہے۔ رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اور ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن سورہ مبارکہ کے تعارف اور ترجمے کا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی مشقوں کی سلوشن کی طرف۔ تو اس کے سلوشن میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ فرعون قتل کروا دیتا تھا کس کو؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو، بنی اسرائیل کے بوڑھوں کو، بنی اسرائیل کے علماء کو۔ تو اس کا درست جواب ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ دوسرا سوال ہے سورۃ المومن کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ المومن کے آغاز میں کس کا بیان ہے؟ تورات مقدس کا، زبور مقدس کا، انجیل مقدس کا، قرآن مجید کا۔ تو درست جواب ہے قرآن مجید کا۔ تیسرا سوال ہے سورۃ المومن کے مطابق قرآن مجید میں جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں کون سے لوگ؟ منافق، فاسق، جاہل یا کافر؟ تو اس کا درست جواب ہے کافر لوگ ہیں جو قرآن مجید میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سورۃ المومن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی، عقیدہ آخرت کی یا عقیدہ تقدیر کی؟ تو اس کا درست جواب ہے عقیدہ آخرت کی۔ آخری سوال ہے اس کا فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا؟ صحابی، مسلمان، مومن، مجتہد؟ تو درست جواب ہے مومن، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دیا۔ ناظرین، اس میں سوال کیا گیا ہے، دوسرا سوال جو ہے وہ مختصر جوابات کے لیے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ یعنی حوامیم کا مطلب ہے وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ وہ کتنی صورتیں ہیں، تو اس کا درست جواب ہے حوامیم 7 صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ 7 صورتیں ہیں جو حوامیم ہیں۔ اور دوسرا سوال شارٹ کوسچن جو ہے وہ ہے سورۃ المومن کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے اسباب جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ تو وہ اسباب یہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا، تو اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو ناظرین، اگلا سوال ہے کہ سورۃ المومن کے مطابق اہل جہنم جو ہیں، اہل جہنم کو غصے میں دیکھ کر فرشتے کیا کہیں گے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہ آئے تھے؟ یہ سوال ہوگا اہل دوزخ سے۔ تو اگلا سوال ہے 5واں کہ سورۃ المومن کے آغاز میں وحی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوگی اور انہیں گھسیٹا جائے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، گرم پانی پلا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آخری سوال ہے
کہ سابقہ اقوام کی ہلاکت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو ناظرین ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اس کے رسول کی اتباع کریں، قیامت پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور سابقہ اقوام جن بدعمالیوں کا شکار ہوئی ہیں ان سے بچیں۔ ناظرین یہ تھی سورۃ الغافر یا سورۃ المومن کی ایکسرسائز کی سلوشن۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔